ہم سب اپنی زندگی میں ہر روز فیصلے کرتے ہیں، چھوٹے بڑے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ان فیصلوں کے پیچھے اصل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ وہ کون سے غیر مرئی دھاگے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو، ہر انتخاب کو کنٹرول کرتے ہیں؟ آج کے اس تجزیے میں ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور انسانی رویے کے ان بنیادی فریم ورکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ بات سننے میں تھوڑی چونکا دینے والی لگتی ہے نا؟ لیکن ذرا اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ نے پچھلے 2 لاکھ سالوں میں کوئی خاص ترقی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفسیاتی طریقے صدیوں پہلے لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کام کرتے تھے، وہ آج بھی بالکل ویسے ہی اتنے ہی مؤثر ہیں۔ یہ ایک حیران کن اور سچ کہیں تو تھوڑی سی پریشان کن حقیقت بھی ہے۔ اچھا، تو آج کے دور میں یعنی اے آئی کے زمانے میں یہ سب جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے، جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر رہی ہے، بہت سے ٹیکنیکل کام خودکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نئے دور میں سب سے قیمتی اثاثہ وہ صلاحیتیں ہیں جن کی جگہ اے آئی کبھی نہیں لے سکتی، اور وہ ہیں انسانوں سے جڑنے، تعلقات بنانے اور لوگوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیتیں۔ تو ایک طرف جہاں اے آئی ڈیٹا اور مشکل ذہنی کام سنبھال رہی ہے، وہی دوسری طرف انسانوں کی اصل طاقت اب ان کی سماجی مہارتوں میں ہے۔ مطلب لوگوں سے بات چیت، حقیقی رابطہ قائم کرنا اور دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو اب پہلے سے کہیں زیادہ قیمتی ہو گئی ہیں۔ یہ وہ میدان ہے جہاں انسانوں کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اثر و رسوخ یعنی انفلوئنس آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی بنیادی اور طاقتور میکانزم ہے جسے PCP ماڈل کہتے ہیں۔ یہ ایک 3 قدمی عمل ہے جو ہمارے ہر اس فیصلے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے جہاں ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ چلیں اس دلچسپ ماڈل کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو PCP ماڈل دماغ کے اندر چلنے والا ایک 3 مرحلوں پر مشتمل پروسیس ہے۔ جب بھی کوئی ہم پر اثر انداز ہوتا ہے یا ہم کسی فیصلے سے متاثر ہوتے ہیں تو دماغ اسی ترتیب سے گزرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ انسانوں پر اثر انداز ہونے کا ایک بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے۔ یہ 3 قدم بہت سادہ ہیں۔ پہلا P ہے پرسیپشن یعنی تاثر کو بدلنا، دوسرا C ہے کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق کو تبدیل کرنا، اور تیسرا P ہے پرمیشن یعنی اجازت دینا۔ تو ایک ایک کر کے ان تینوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے تاثر کو بدلنا۔ کسی بھی نتیجے پر اثر انداز ہونے کے لیے سب سے پہلے اس صورتحال کے بارے میں کسی کے نظریے کو، اس کے دیکھنے کے انداز کو بدلنا پڑتا ہے، اور مؤثر زبان وہی ہوتی ہے جو پہلے اس بات سے جڑتی ہے جو کوئی شخص پہلے سے محسوس کر رہا ہو، اور پھر وہیں سے اسے ایک نئی سمت میں لے جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے قدم پر، اور یہ سب سے اہم ہے، سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کو تبدیل کرنا۔ سیاق و سباق ہی یہ طے کرتا ہے کہ کسی خاص ماحول میں کون سا رویہ قابل قبول ہے اور کون سا نہیں۔ یہ انسانی رویے کا سب سے طاقتور محرک ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مانچسٹر کے ایک ریسٹورینٹ میں لگنے والی آگ کا یہ افسوسناک واقعہ سنیں۔ وہاں لوگ صرف اس لیے ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ بل ادا کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ریسٹورینٹ کے سماجی سیاق و سباق میں بل ادا کیے بغیر اٹھ کر چلے جانا ایک ناقابل قبول عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ سیاق و سباق کتنا طاقتور ہے۔ یہ ہماری زندہ رہنے کی جبلت پر بھی حاوی ہو سکتا ہے۔ اور بس جب کسی کا تاثر اور سیاق و سباق بدل جاتا ہے تو تیسرا قدم یعنی اجازت خود بخود مل جاتی ہے۔ نیا سیاق و سباق ایک نئے عمل کے لیے جیسے غیر اعلانیہ اجازت دے دیتا ہے، اور وہ نیا رویہ ایک بالکل قدرتی اور خودکار انتخاب کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ PCP ماڈل تو تھا کسی ایک صورتحال میں فیصلے پر اثر انداز ہونے کے بارے میں، لیکن اب ہم ایک اس سے بھی زیادہ گہرے اور طاقتور تصور کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کسی کی بنیادی شناخت پر اثر انداز ہونا، اس بات پر کہ کوئی شخص خود کو کیا سمجھتا ہے۔ یہاں ایک ٹیکنیک کام آتی ہے جسے پری کمٹمنٹ یعنی پیشگی وابستگی کہتے ہیں۔ اس کا اصول بہت سادہ ہے۔ کسی سے کوئی بڑی درخواست کرنے سے پہلے اس سے ایک چھوٹی سی اس کی شناخت سے جڑی ہوئی بات پر رضامندی حاصل کر لی جائے۔ یہ ایک حیران کن حد تک مؤثر ٹیکنیک ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک مشہور مطالعہ ہے۔ ذرا تصور کریں کوئی آپ کے دروازے پر آئے اور کہے کہ آپ اپنے خوبصورت لان میں محفوظ ڈرائیو کریں کا ایک بہت بڑا اور بدصورت سا سائن بورڈ لگا لیں۔ کیا کوئی مانے گا؟
تو جب لوگوں سے براہ راست یہ درخواست کی گئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 1% لوگوں نے اس پر اتفاق کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی درخواست تھی جسے تقریباً سب نے فوراً ہی مسترد کر دیا۔ لیکن اب ذرا یہ جادو دیکھیں، جن لوگوں سے صرف 1 ہفتہ پہلے اپنی گاڑی کی کھڑکی پر ایک چھوٹا سا "میں ایک محفوظ ڈرائیور ہوں" کا سٹیکر لگانے کو کہا گیا تھا، ان میں سے 85% لوگوں نے بعد میں اس بڑے اور بدصورت سائن بورڈ پر بھی اتفاق کر لیا۔ 1% سے سیدھا 85%۔ یہ ہے ایک چھوٹی سی پیشگی وابستگی کی ناقابل یقین طاقت۔ تو یہاں اصل کھیل کیا ہے؟ جس لمحے آپ کسی کو اپنے ذہن میں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، تو آپ اصل میں اس شخص کی شناخت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اپنے عمل کو اپنے شناخت کے مطابق رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اچھا، اب تک ہم نے دوسروں پر اثر انداز ہونے کے طریقوں پر بات کی، لیکن آئیے اب رخ اپنی طرف موڑتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے خودکار رویوں کی جڑیں کہاں ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی اور اہم سفر ہونے والا ہے۔ یہ گہرا سوال ہے۔ ہمارے یہ خودکار رویے، یہ عادتیں، یہ پیٹرنز، یہ آخر آتے کہاں سے ہیں؟ اس کا جواب اکثر ہمارے بچپن کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اسے بچپن کی نشوونما کا تکون کہتے ہیں۔ اس میں 3 بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات نے لاشعوری طور پر ہماری زندگی کی کہانیاں لکھیں۔ بچپن میں دوست بنانے اور رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ محفوظ محسوس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ اور محبت اور تعریف جیسے انعامات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ یہی وہ کہانیاں یا اسکرپٹس ہیں جو ہم بچپن میں لکھتے ہیں اور پھر انہیں ایک بیگ میں بند کر کے اپنی پوری زندگی ساتھ لیے پھرتے ہیں، جہاں وہ ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرتی ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ لاشعوری طور پر آج بھی اپنی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگیوں میں انہی بچپن کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہے ہیں۔ تو اس سارے علم کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہرگز کسی کو کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ خود آگاہی کی ایک ڈھال تیار کرنا ہے۔ ان کہانیوں کو اپنے اندر اور دوسروں میں پہچاننا ہی پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ تو آئیے آج کے اس تجزیے کے 3 اہم نکات کو جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ پہلا، PCP ماڈل یعنی تاثر، سیاق و سباق اور اجازت۔ دوسرا، شناخت اور پیشگی وابستگی کی طاقت۔ اور تیسرا، ہمارے بچپن کا خاکہ یعنی دوست، حفاظت اور انعامات کے گرد بنی ہماری کہانیاں۔ اور اب سب سے اہم بات، مقصد ان پرانی کہانیوں کو زبردستی بدلنا نہیں، بلکہ انہیں ایک بچے کی آواز میں سننا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بچے کے بنائے ہوئے اصول تھے جو اس وقت زندہ رہنے کے لیے ضروری تھے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آج ایک بالغ کے طور پر ہم ایک نیا، ایک بہتر انتخاب کر سکتے ہیں۔ آگاہی ہی ہمیں مختلف طریقے سے عمل کرنے کی اصل طاقت دیتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے، اب جب کہ یہ اسکرپٹ، یہ کہانی نظر آ رہی ہے، تو کیا اس کی پیروی کرتے رہنا ہے یا اسے دوبارہ لکھنے کا وقت آ گیا ہے؟